اب ہم ایک یونیک سیکشن میں آ رہے ہیں اس کورس کے، اور وہ ہے قرآن میں الفاظ کا دقیق استعمال. یعنی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ایک ایسا لفظ ایک جگہ پر استعمال کرتے ہیں اور کوئی اور لفظ کسی اور جگہ استعمال کرتے ہیں، اور جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یوز کر سکتے تھے، بات ایک ہی ہوتی. لیکن جب ہم جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن نے کتنے یعنی پریسیجن کے ساتھ، کتنی ایکوریسی کے ساتھ ہر لفظ کو اپنے مقام پر رکھا ہے. اور اس کی پہلی مثال ہم لیں گے یثرب. یثرب کون سا شہر ہے؟ ہاں ویری گڈ، مدینہ. مدینہ کے دو نام ہیں. مدینہ کا ایک نام ہے یثرب اور ایک نام ہے مدینۃ النبی. مدینۃ النبی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اس کا نام تھا یثرب. وہاں جانے کے بعد کیونکہ وہ اس کے گورنر بن گئے اور اس کے سب سے بڑے انفلوئنسر بن گئے، تو مدینہ کا لفظ عربی میں اصل میں شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے. مدینۃ مکہ، مدینۃ نیو یارک، مدینۃ لاہور. مدینہ کا لفظ ہے شہر، اور شہر یثرب کا نام بن گیا مدینۃ النبی، یعنی نبی کا شہر، اور پھر چھوٹا کر کے اس کو مدینہ کر دیا. اور اب ہم اس کو المدینہ المنورہ یعنی نور سے بھرا شہر، وہ اس کا ایک لقب بن گیا، تو لقب ہی اس کا نام بن گیا. ٹھیک ہے، لیکن لفظ اصل میں ہے مدینہ. اس کے جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا المدینہ، تو المدینہ اصل میں ایک ابریویشن ہے، ایک خلاصہ ہے کس تعبیر کا؟ مدینۃ النبی کا. ٹھیک ہے، لیکن ہجرت سے پہلے تمام لوگ اس جگہ کو مدینۃ النبی یا المدینہ نہیں کہتے تھے. کیا کہتے تھے اس کو؟ یثرب. اچھا، دو مقامات ہیں. ویسے تو مدینہ کا لفظ 6 مرتبہ استعمال ہوا ہے قرآن میں اسی شہر کے لیے، لیکن یثرب کا لفظ صرف 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے. یثرب کا لفظ صرف 1 مرتبہ. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یثرب کا لفظ استعمال ہوا ہی کیوں؟ اور اس میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2 مقامات خاص سورۃ الاحزاب کے اندر ہی، دونوں ایک ہی سورت کے اندر ہیں، اور دونوں میں مشترک بات یہ ہے کہ دونوں میں منافقین بات کر رہے ہیں، منافق ہی بات کر رہے ہیں. اور منافق ایک دفعہ بات ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور المدینہ کہا، اور دوسری دفعہ منافقین بول رہے ہیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، وہ خود بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یا اہل یثرب، یثرب کے لوگوں، یثرب کے لوگوں، مدینے کے لوگ نہیں، یثرب کے لوگ. اس کے مزید سورۃ المنافقون میں ایک جگہ ہے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ. منافقون کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے میں واپس گئے تو عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے. یہ وہ کہتے ہیں مدینے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سی بات، منافقون کی تعریف کیا ہے؟ منافق وہ ہے جو اوپر سے ایمان دکھاتا ہے، اندر اس کے اندر ایمان واقعی میں نہیں ہوتا. منافق وہ بھی ہے جو صرف اپنے نفع کے لیے یا کسی اور ایجنڈا کے تحت وہ اسلام کو قبول کرتا ہے. جب اس کو نفع نظر آ رہا ہوتا ہے، اپنا مفاد اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. جیسے ہی وہ مفاد ختم ہو گیا، اس نے اپنے اصلی رنگ دکھا دیے. یہی بات ہوتی ہے نا. منافق کا لفظ اصل میں نافقہ سے نکلا ہے. نافقہ جو صحرا میں جو what's the word for lizard، چھپکے، صحرا کی جو چھپکلی ہوتی ہے، وہ جب سوراخ بناتی ہے صحرا میں تو اس کے 2 سوراخ ہوتے ہیں. اگر جانور اس کے پیچھے ایک طرف سے آئے تو وہ دوسری طرف سے نکل جائے. اسی سے منافق نکلا ہے کہ اس طرف ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، اگر مسلمانوں پہ ہارڈ ٹائم آ گیا، مشکلات آ گئیں، تو اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہے وہ دوسری طرف سے نکل جائے گا. اس کو منافق کہا جاتا ہے. اچھا، منافقون جب مسلمان جیت رہے ہوتے ہیں نا تو ایمان کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں. أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، ہم تو آپ کے ساتھی تو تھے، آپ ہی کے ساتھی تو تھے. اور قسمیں کھا کھا کے، اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں. کیوں؟ جب پتہ ہوگا نا کہ آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے، پھر مال غنیمت بہت آنا ہے، تو اس وقت ایمان کی بات کرنی چاہیے. لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ کیا پاگل پن ہے، اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ جیسے یہ بے وقوف ہی مان لائیں ویسے ہم ہی مان لائیں گے. اس کے بعد تنقید شروع ہو جاتی ہے. ان کی زبان سے بڑے چبھنے والے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں ان کی زبان سے. کب؟ جب مشکلات آتی ہیں. تو اصل فرق ہوتا ہے، منافق ہے تو اس کے اندر ایک ہی چیز، لیکن ظاہر کب ہوتی ہے؟ جب مشکلات آتی ہیں. جب مشکلات نہیں ہوں گی تو ایمان کی بات کرے گا.
جب مشکلات آئیں گی تو اپنے اصلی رنگ دکھائے گا. اچھا, مدینے کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یثرب کا لفظ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ مدینے کا لفظ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم اس شہر کے گورنر کو رسول کو اس شہر کا گورنر مانتے ہیں, اسی لیے ہم نے اس شہر کا پرانا لفظ جو ہزاروں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا, سینکڑوں سال سے استعمال ہو رہا ہوگا, اس کو چھوڑ کے ہم اس کو کہیں گے مدینۃ النبی یا المدینہ. جس نے مدینے کا لفظ استعمال کیا اس نے کس کے ساتھ وفاداری دکھائی؟ رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو میری کیا مجال کہ میں اس کا پرانا لفظ استعمال کروں, میں تو اس کا اب جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ کروں گا. سورۃ المنافقون میں ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا تھا, ابھی حالات مشکل نہیں تھے, تو وہ کہتے ہیں جب ہم مدینے جائیں گے تو ان بیکار لوگوں کو نکال دیں گے. یعنی ابھی ان کا امتحان نہیں لیا گیا تو وہ ابھی بھی دکھا رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں ہی کا حصہ ہے. لیکن سورۃ الاحزاب میں آپ کو احزاب کا موقع پتہ ہے, واقعہ غزوہ احزاب. آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھودی گئی تھی اور 18 سے 20 ہزار کچھ کہتے ہیں کہ اس کی تعداد میں لوگ آ گئے تھے, اور یہ میدان جنگ نہیں تھا, اس کو انگلش میں کہتے ہیں جینوسائیڈ. اگر فوجیں اندر داخل ہو جاتی تو انہوں نے ہر مرد, عورت, بچہ, بوڑھا کسی کو نہیں چھوڑنا تھا. اب مقصد یہ تھا کہ پورے مدینے کی ساری پاپولیشن کو ختم کر دو, صرف یہودی ٹرائبز رہ جائیں گے, یہودی قبائل رہ جائیں گے, اور پھر جو مال غنیمت آئے گا وہ سب ہم آپس میں بانٹ لیں گے. دشمنی صرف مکے والوں سے تھی, لیکن انہوں نے باقیوں کو بھی کنونس کر دیا ساتھ میں کہ دیکھو دو چیزیں ہیں, ایک تو اگر یہ اسلام پھیلا تو یہ صرف ہمارے لیے مسئلہ نہیں بڑھے گا, تمہارے لیے بھی بن جائے گا مسئلہ یہ بعد میں جا کے. اور دوسری بات یہ, اگر ہم اکٹھے جا کر مدینے پہ ہی حملہ کریں نا, نہ صرف یہ کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا, لیکن ایزی منی, سب کو مار دیں گے, سب کی پراپرٹی, جائیداد, چیزیں سب ہم آپس میں اکٹھے بانٹ لیں گے. اگر ہم اکٹھے جا کر کرتے ہیں تو یہ بہت آسان کیمپین ہوگی. اور اتنی بڑی کیمپین کا سامنا کرنے کے لیے مسلمان فوج کافی نہیں تھی, تو خندق کھودنی پڑی. اچھا وہ خندق کھود گئی, ٹھیک ہے, اور وہ بیرلی لاسٹ سیکنڈ تک نا, یعنی تھوڑی اور دیر ہو جاتی تو مسئلہ ہو جاتا. تو خیر اب وہ خندق کھود گئی. اب مسلمان جو ہے وہ اندر پھنسے ہوئے ہیں, اس طرح کہہ لیں جیسے اس کو ہاؤس اریسٹ کہتے ہیں نا, یہ مدینہ اریسٹ ہے, باہر نہیں جا سکتے. تو جو کھانا ہے وہ اندر ہے, جو ریسورسز ہیں وہ اندر ہیں. اور کبھی پرانے زمانوں میں کیا ہوتا تھا, کسی قلعے پر اگر قبضہ کرنا ہونا تو حملہ کرنے کے بجائے اس کا گھیراؤ کر لیتے تھے, کیونکہ 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی ہے, بالآخر ان کے سارے کھانا اور سپلائیز اور ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, اور پھر وہ خود ہی ہار مان جائیں گے. یہی اسٹریٹجی شاید مشرکون بھی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے گھیراؤ تو کر لیا ہے, اب بس پڑاؤ ڈال لیتے ہیں, خود ہی بعد میں اندر سے کتنا کچھ سروائیو کر لیں گے, بالآخر ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو اس دوران جب یہ سارا گھیراؤ ہوا تو منافقون کو نظر آیا کہ اب یہ اسلام والا, شروع میں تو ہم نے اسلام قبول کیا تھا کہ یہ ایک ایسی طاقت تھی جو بڑھتی رہی, لیکن اب تو آسان نظر آنے کی سب ختم, یہ سارا تماشا اب ختم ہو چکا. اسلام کا ایک فیز تھا, وہ فیز ختم ہو چکا. اب یہ ٹائم نہیں رہا کہ ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں. تو انہوں نے اپنے اصلی رنگ دکھانے شروع کر دیے. اور کیا کہا سورۃ الاحزاب میں, یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا, یثرب کے رہنے والوں اب تو تمہارے پاس کوئی جگہ بھی نہیں رہی, چلو واپس کدھر, واپس یثرب والے دنوں میں, کیونکہ مدینے کے دن گئے تو ایک لفظ سے انہوں نے اپنی وفاداری کا یا اپنی غیر وفاداری کا مظاہرہ کر دیا. تو اس لفظ سے ہی پتہ چل گیا کہ ان کے دل کہاں پر ہیں. باقی مقامات پر جب منافقون بھی مدینے کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی ڈس لائلٹی کو اور اپنی غیر وفاداری کو چھپا رہے ہیں. لیکن اب کیونکہ مشکل کا شدید ترین امتحان آ گیا تو انہوں نے سامنے ہی اس کو ایکسپوز کر دیا.